جزاکم اللہ۔ ابھی آپ برادر محترم جناب مولانا عدنان احمد ندوی کا خطاب سماعت فرما رہے تھے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین کی ترجمانی کر رہے تھے کہ یہ کلام پاک اپنے اندر دو کردار رکھتا ہے۔ یہ قرآن کچھ لوگوں کی سربلندی کا ذریعہ بنتا ہے تو کچھ لوگوں کی ذلت و خواری کا، جو اس کی قدر کرتے ہیں، اسے پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہ کلام پاک ان کے درجات کو دنیا اور آخرت ہر جگہ بلند کرتا ہے۔ جو اس کی ناقدری کرتے ہیں، اس کے سلسلے میں کوتاہی کرتے ہیں، تو یہ کلام پاک ان کی ذلت و رسوائی اور خواری کا سبب بن سکتا ہے۔ اور اسی کی ترجمانی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ اس انداز میں کیا تھا: وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ بن کر، آج ہم خوار ہوئے تارک قرآن بن کر۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، آپ لوگوں نے قرآن کریم کی اہمیت اور فضیلت سے متعلق خطاب سنا، نماز کی اہمیت پہ تقریر ہوئی، لیکن یہ اسلام نازل ہوا ہے دو اہم چیزوں کو بیان کرنے کے لیے: حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں اگر کوتاہی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے معافی کا امکان رہتا ہے، لیکن حقوق العباد میں جب تک بندہ خود معاف نہ کر دے اس وقت تک اس کی معافی کا امکان نہیں رہتا۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے حقوق کو بیان کرتے وقت انسان کے مختلف انسانوں کے ساتھ کیا روابط ہونے چاہیے، رشتہ داروں کے ساتھ کیا حقوق ہونے چاہیے، بڑوں باپ کے ساتھ، ماں کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے، بچوں اور چھوٹوں کے ساتھ کیا انداز ہونا چاہیے، ان تمام چیزوں کو تفصیل سے بیان کیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اسلام نے اس اہم پہلو کو بھی بیان کیا کہ ہم جس سماج میں، جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہم کسی نہ کسی کے آس پاس رہتے ہیں۔ جو ہمارے آس پاس ہے اسے ہم پڑوسی کہتے ہیں، اور جب تک پڑوسیوں کے حقوق ادا نہ کیے جائیں ایک مسلمان صحیح معنی میں مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس پڑوسی کے حقوق کیا ہیں کہ جس پر عمل کر کے ایک کامیاب انسانی سماجی زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ اس کے لیے میں درخواست کرتا ہوں جامعہ ام القری مکہ مکرمہ کے فاضل، جمعیت الشبان المسلمین کے صدر اور مختلف دینی، دعوتی اور تعلیمی اداروں کی ذمہ دار برادر فاضل، بنارس سے تشریف لانے والے جناب مولانا محمد جنید مکی سے کہ آپ تشریف لائیں اور اس موضوع پر اپنے خطاب سے نوازیں۔ جناب مولانا محمد جنید مکی صاحب، وہ آگے آ جائیں، آگے کی کرسیاں خالی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی الذات عظیم الصفات سمیع السمات کبیر الشان جلیل القدر رفیع الذکر مطاع الامر جلیل البرهان فخیم الاسم غزیر العلم وسیع العلم کثیر الغفران جمیل الثناء جزیل العطاء مجیب الدعاء عمیم الاحسان سریع الحساب شدید العقاب علیم العذاب عزیز السلطان واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد
محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. وعن أبي شريح رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. رواه البخاري ومسلم. اجلاس کے عالی مقام صدر صاحبان، اسٹیج پر تشریف فرما فاضل علماء کرام اور قرب و جوار اور دور دراز سے آئے ہوئے سامعین حضرات، دینی رشتے سے ہماری مائیں اور بہنیں، علم و معرفت اور تہذیب و ثقافت کا یہ شہر لکھنؤ اور اس شہر کے مشرقی محال کے حوصلہ مند نوجوان اور بزرگان، جنہوں نے اصلاح معاشرہ کی غرض سے اس عظیم الشان اجلاس عام کا انعقاد کیا ہے، میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اپنی طرف سے، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین جس غرض سے، جس مقصد کے تحت یہ اجلاس منعقد کیا گیا ہے، ہم تمام کو اس میں کامیاب فرمائے اور ہم تمام کی حاضری اس میں قبول فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم شکر گزار ہیں اپنے فاضل گرامی محترم دوست فضیلت الشیخ ذکی نور ندوی حفظہ اللہ کے، جنہوں نے ہمیں اس مبارک اجلاس میں حاضری کی دعوت دی۔ حضرات، جیسا کہ آپ نے سنا کہ ہمارے لیے اس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے آج کے اجلاس کے لیے، پڑوسیوں کے حقوق۔ کوئی بھی محلہ، چاہے آپ کا یہ مچھلی محال ہو یا کوئی معاشرہ ہو، کوئی سوسائٹی ہو، جب تک وہاں انسانوں کی ایک ٹیم، انسانوں کا ایک گروہ
آپس میں رشتے بستے اور رہتے سہتے نہیں ہیں تب تک کسی انسانی محلے کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اس مسئلے محال میں صرف برادر گرامی محمد احمد صاحب رہیں اور یہ محلہ انسانوں سے خالی ہو جائے تو پھر اس کو مچھلی محال یا مچھلی محلہ نہیں کہا جا سکتا۔ ہماری شریعت، ہمارا دین، ہمارا اسلام جس نے زندگی کے ہر گوشے کی طرف رہنمائی کی ہے، اس نے اللہ رب العالمین کے حقوق کے ساتھ ساتھ انسانوں کے کیا حقوق انسانوں پر ہوتے ہیں، انسان کتنے خانے میں بٹ سکتا ہے، ان تمام خانوں میں بانٹتے ہوئے ان تمام کے حقوق کو اللہ رب العالمین نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ محسن انسانیت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانوں کے بیچ میں رہتے تھے، جو اپنے پڑوسیوں کے بیچ میں رہا کرتے تھے، انہوں نے پڑوسیوں کے حقوق کو بڑے تفصیلی انداز میں اپنے ماننے والوں کے سامنے پیش کیا۔ آئیے ہم دیکھیں ہمارا اسلام پڑوسیوں کے سلسلے میں کتنا حساس ہے، پڑوسیوں کے حقوق کو کس طریقے سے بیان کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے قرآن مجید میں سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ اے انسانوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ تم کو پیدا کرنے والا، تم کو وجود بخشنے والا، تم کو روزی دینے والا، تمہیں زندگی عطا کرنے والا، تمہاری موت کا مالک، تمہیں تندرستی اور اولاد سے نوازنے والا، تم جس کی زمین پر چلتے ہو، جس کے آسمان کے نیچے رہتے ہو، وہی طرح تمہاری ہر طرح کی عبادتوں کا مستحق ہے۔ عبادت نام کی جتنی بھی چیز ہے جس کو عبادت کہا جا سکتا ہے، چاہے وہ آپ کی نماز ہو، آپ کا قیام ہو، آپ کا رکوع ہو، آپ کا سجدہ ہو، آپ کے نذر و نیاز ہوں، آپ کی قربانیاں ہوں، ان تمام چیزوں کا طرح مستحق اور حقدار صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، جو آپ کی زندگی کا اور آپ کی موت کا طرح مالک ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ انسانوں، جب دنیا میں تم آنکھ کھولتے ہو، تمہارا سب سے پہلا سابقہ تمہارے والدین کے ساتھ پڑتا ہے، سب سے پہلا سابقہ تمہاری ماں کے ساتھ ہوتا ہے، تمہارے باپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرو۔ وبالوالدین احسانا وبذی القربى، میں والدین کے حقوق کے تعلق سے تفصیل نہیں جانا چاہتا۔ وبذی القربى، اور تمہارے قرابت دار، تمہارے رشتہ دار، ان کے کیا حقوق تمہارے اوپر ہوتے ہیں، ان کے حقوق کے بارے میں تم لوگ غور کیا کرو۔ وبذی القربى والیتامى والمساکین، اور معاشرے اور سماج میں تم لوگ رہتے ہو، معاشرے اور سماج میں یتیم بھی ہیں جن کے سر سے ان کے والد کا یا ان کی والدہ کا سایہ اٹھ چکا ہے۔ محلے کے اندر مسکین بھی ہیں، غریب بھی ہیں، محتاج بھی ہیں۔ ان تمام لوگوں کے تمہارے اوپر حقوق ہیں۔ نبی رحمت علیہ السلام نے اپنی پریکٹیکل زندگی میں یہ بتا دیا کہ مسکینوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا چاہیے، یتیموں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا چاہیے۔ ان کی زندگی کو پڑھو، ان کی تعلیمات پر غور کرو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، یہ ہمارے
آج کی تقریر کا عنوان ہے، اور اے انسانوں، اپنے قریبی پڑوسیوں کا خیال کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور وہ پڑوسی جو دور کے ہیں، جو تمہارے لیے اجنبی کی حیثیت رکھتے ہیں، تمہارا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے سوائے پڑوس کے رشتے کے، ان کا بھی خیال کرو، ان کے بھی تمہارے اوپر حقوق ہیں۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، اور جو تمہارے پہلو کے دوست ہیں، ساتھی ہیں، کبھی کبھار تمہارا ان کا ساتھ ہو جایا کرتا ہے، ان کے بھی تمہارے اوپر حقوق ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مسافر کے حقوق، اپنے ماتحتوں کے حقوق کو بیان کیا۔ مسلمانوں، اس آیت مبارکہ کی روشنی میں اور بعض احادیث کی روشنی میں علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ پڑوسی تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ پڑوسی جس کے آپ کے اوپر تین طرح کے حقوق ہیں، دوسرا وہ پڑوسی جس کے حقوق آپ کے اوپر دو طرح سے ہیں، اور تیسرا پڑوسی وہ ہے جو پڑوسی ہونے کی حیثیت سے آپ کے اوپر حق رکھتا ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم ان پڑوسیوں کے حقوق کا پاس و لحاظ کریں۔ وہ پڑوسی جس کے تین طرح کے حقوق آپ کے اوپر ہیں، وہ پڑوسی ہے جو آپ کا پڑوسی بھی ہے۔ پڑوسی کی وضاحت کرتے ہوئے علماء کرام نے اور بعض روایات کے اندر اماں عائشہ صدیقہ نے بیان کیا کہ پڑوسی وہ ہیں جو آپ کے مکان کے چاروں طرف 40 بیتا من کل جانب، جو آپ کے مکان کے چاروں طرف جو 40 گھر ہے جو آپ کے پڑوس میں رہتے بستے ہیں، یہ سب آپ کے پڑوسی ہیں۔ ایک مرتبہ اماں عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ ان لی جارین فیہما اہدی لہو، اے نبی مکرم، میرے دو پڑوسی ہیں، میں ہدیہ بھیجنا چاہتی ہوں، میں تحفہ بھیجنا چاہتی ہوں۔ یہ ماحول تھا، یہ معاشرہ تھا مسلمانوں کا، تو میں کس کے پاس ہدیہ بھیجوں؟ تو آپ نے کہا کہ تمہارے دروازے سے جس کا دروازہ زیادہ قریب ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس کے پاس پہلے ہدیہ بھیجو، پہلے تحفہ بھیجا کرو۔ تو وہ پڑوسی جس کے حقوق آپ کے اوپر تین طرح سے ہیں، وہ آپ کا پڑوسی بھی ہے اور آپ کا رشتہ دار بھی ہے، اور ساتھ ساتھ وہ مسلمان بھی ہے۔ بحیثیت مسلمان ہونے کے، اس لیے کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ دنیا کے کسی کونے میں رہے، یہ اسلام کا رشتہ، یہ ایمان کا رشتہ اتنا مضبوط رشتہ ہوتا ہے جو تمام خونی رشتوں پر، خاندانی رشتوں پر، قبائلی رشتوں پر، ملکی رشتوں پر بھاری ہو جایا کرتا ہے۔ اس کی تفصیل اگر آپ کو دیکھنی ہے تو آپ سیرت کی کتابوں کو پڑھیے، صحابہ کرام کے معاملات کو پڑھیے کہ صحابہ کرام کا برتاؤ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کس طرح سے تھا، اور مہاجر اور انصار نے کس طرح سے آپس میں ایک بھائی چارگی کی مثال قائم کر دی صبح قیامت تک کے لیے، اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ تو وہ پڑوسی، اس کا ایک حق یہ ہے کہ وہ آپ کا مسلمان بھائی ہے، اسلام کا حق ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ وہ آپ کا رشتہ دار بھی ہے، آپ کا بھائی بھی ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کا قرابت دار ہے۔ اور تیسرا حق پڑوس کا ہوتا ہے۔ اس طرح سے اگر آپ کا کوئی پڑوسی مسلمان رشتہ دار ہے تو اس کے تین حقوق آپ کے اوپر ہوتے ہیں۔ دوسرا پڑوسی وہ ہے جو آپ کا رشتہ دار نہیں ہے لیکن وہ مسلمان ہے اور آپ کا پڑوسی بھی ہے، اس لیے اس کے دوہرے حقوق آپ کے اوپر ہوتے ہیں۔ اور تیسرا پڑوسی وہ ہے جو نہ تو مسلمان ہے اور نہ آپ کا رشتہ دار ہے، غیر مسلم ہے، لیکن وہ آپ کے پڑوس میں رہتا ہے۔ پڑوسی ہونے کے ناطے وہ آپ کے حسن سلوک کا مستحق ہے، اس کا حق آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اس لیے کہ یہ اسلام یہ انسانیت کا درس دیتا ہے۔ بحیثیت انسان ہونے کے
اسلام انسانوں کو خانے خانے میں نہیں بانٹتا. سب انسان آدم کی اولاد ہیں. آدم کی اولاد ہونے کے ناحیے سے، انسان ہونے کے ناحیے سے وہ آپ کے حسن سلوک کا مستحق ہے. مجھے یاد آتا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے گھر ایک مرتبہ بکری ذبح کی گئی. بکری ذبح ہوئی، اس کے بعد انہوں نے پوچھا اپنے غلام سے کہ میرا فلاں پڑوسی یہودی ہے، تم نے اس کے پاس گوشت پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ کہا کہ ارے آپ کیا کہہ رہے ہیں، وہ تو یہودی ہیں. کہا میرے ان کانوں نے نبی مکرم کی زبان سے یہ بات سنی ہے، ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ. عبداللہ ابن عمر ایک مرتبہ گھر سے نکلے، دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، کسی سے محض گفتگو ہیں. عبداللہ ابن عمر کو غصہ آیا کہ انسان کی کتنا بے وقوف ہے، آپ کو دیر تک کھڑے کیے ہوئے ہیں، کہیں بیٹھ جاتا باتیں کرتا، دور سے دیکھ رہے ہیں. بہت دیر کے بعد جب وہ آدمی چلا گیا، عبداللہ ابن عمر قریب آئے، کہا نبی مکرم یہ کون سا آدمی تھا، اتنی دیر سے آپ کو کھڑے کیے ہوئے بات کر رہا تھا، کہیں بیٹھ جاتا. کہا کہ تم نے دیکھا تھا اس آدمی کو؟ دیکھا. کہا کہ ہاں. کہا جانتے ہو کون ہے؟ کہا مجھے نہیں پتا. کہا یہ جبریل تھے، اللہ رب العالمین کی جانب سے پیغام لے کر کے آئے تھے. وما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ. کہا کہ عبداللہ جبریل اتنی دیر سے کھڑے کھڑے مجھے پڑوسی کے بارے میں وصیت کر رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے، اس کے حقوق کو بتا رہے تھے کہ پڑوسی کے تمہارے اوپر کتنے حقوق ہیں، پڑوسی کے یہ حقوق ہیں، اور پڑوسی کے یہ حقوق ہیں، اور پڑوسی کے یہ حقوق. مجھے گمان ہونے لگا کہ اب لگتا ہے کہ یہی کہنا باقی رہ گیا ہے کہ پڑوسی آپ کی میراث میں بھی حقدار ہو جائے گا، آپ کا جو ہے پراپرٹی میں وہ وارث ہو جائے گا. بس یہی اتنا باقی رہ گیا تھا. میں سمجھنے لگا کہ اس کے بعد جبریل آئیں گے تو یہی کہیں گے کہ دیکھو پڑوسی تمہارے میراث میں بھی حقدار ہے، پڑوسی کے کتنے حقوق. ایسے موقع پر نبی مکرم نے یہ نہیں کہا کہ یہ سارے حقوق صرف مسلمان پڑوسی کے ہیں، نہیں، آپ اس میں کوئی تفریق نہیں کی. بحیثیت پڑوسی کے، بحیثیت جار کے، اس میں تمام لوگ برابر ہیں. مسلمانوں، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک یہ ایمان کی نشانی ہے. اور اللہ نہ کرے اگر ہمارے تعلقات ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے نہیں ہیں تو اللہ کی قسم ہمارا ایمان خطرے میں ہے. آج ہماری یہ بڑی بدنصیبی ہے کہ آج ہمارے سب سے پہلے جو تعلقات خراب ہوتے ہیں وہ ہمارے اپنے پڑوسیوں سے ہوتے ہیں. سب سے زیادہ جو دشمنی ہوتی ہے، عداوت ہوتی ہے، کھچاؤ ہوتا ہے، وہ ہمارے اپنے پڑوسیوں سے ہوتا ہے. نبی رحمت نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن. اللہ کی قسم وہ انسان مسلمان نہیں، اللہ کی قسم وہ انسان مومن نہیں، رب کعبہ کی قسم اس انسان کا ایمان نہیں ہے. صحابہ کرام پریشان ہو گئے. نبی رحمت اتنی تاکید سے فرما رہے ہیں کہ وہ انسان مومن نہیں، اس کا ایمان نہیں ہے. قیل من یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کس کے بارے میں فرماتے ہیں؟ کون وہ بدنصیب انسان ہے جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ اس کا ایمان خطرے میں، وہ انسان مومن نہیں؟ تو آپ نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ انسان جس کے شر اور فساد، جس کے فتنہ انگیزی سے، جس کے شر اور فساد سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے، اس کے پڑوسی کو ہر وقت خطرہ لگا رہے کہ کبھی یہ ہمارا پڑوسی جو ہے ہماری عزت و آبرو پر، ہمارے مال پر ڈاکہ ڈال دے گا، کب ہمارا پڑوسی ہماری طرف غلط نگاہ اٹھا دے گا، کب ہمارا پڑوسی ہمیں گالی بک دے گا، کب ہمارا پڑوسی ہم پر ظلم ڈھا دے گا. ہمیشہ اس کا پڑوسی اس کی جانب خطرے میں رہے. تو ایسا انسان
جو اس قدر خطرناک ہو اپنے پڑوسیوں کے لیے، جو معاشرہ اور سماج اور مچھلی محال کو ہمیشہ فتنے میں، شر و فساد میں اور بدامنی میں مبتلا کرے، وہ انسان اللہ کی قسم مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن انسان امن و سلامتی کا خوگر ہوتا ہے۔ اسلام امن کا پیغام دے دیتا ہے، اور جو اسلام کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہوا کرتے ہیں وہ ہمیشہ امن و آشتی اور صلح و سلامتی کی بات کیا کرتے ہیں۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی سب سے بہتر وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے پڑوسیوں کے لیے بہتر ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو کی روایت ہے، خیر الاصحاب عند اللہ خیرہم لصاحبہ وخیر الجیران عند اللہ خیرہم لجارہ۔ اللہ کے نزدیک سب سے اچھے دوست وہ ہوتے ہیں جو اپنے دوستوں کے لیے اچھے ہوتے ہیں، اور اللہ کے نزدیک سب سے اچھے پڑوسی وہ ہوتے ہیں خیرہم لجیرانہ، جو اپنے پڑوس والوں کے لیے بہتر ہو۔ ان کا پڑوسی انہیں اچھا کہے کہ ہمارا فلاں پڑوسی بڑا اچھا ہے۔ مسلمانوں، اپنے پڑوسیوں کی عزت و آبرو، ان کے مال اور ان کی جائیداد کی حفاظت ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ ایک پڑوسی اپنے پڑوسی کی عزت و آبرو کا محافظ ہوا کرتا ہے۔ آپ کو حدیث یاد ہوگی، حضرت مقداد کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ما تقولون فی الزنا، مسلمانوں یہ بتاؤ کہ تم لوگ زنا کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ بدکاری کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، حرام حرمہ اللہ ورسولہ فہو حرام الی یوم القیامہ۔ زنا حرام ہے، اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دے دیا ہے، فہو حرام الی یوم القیامہ، تو یہ صبح قیامت تک حرام ہے۔ اس طرح کی معاشرتی خرابیاں، ایک پڑوسی بجائے اس کے کہ اپنے محافظ، اپنے پڑوس کا محافظ ہو، اس کی عزت و ناموس کی حفاظت کرے، اس پر ڈاکہ ڈالنے والا سب سے پہلا پڑوسی ہوتا ہے۔ مسلمانوں، آپ معاشرے اور سماج، محلہ اور سوسائٹی کی اس بیماری کو محسوس کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ لَئِن يَسْرِقَ الرَّجُلُ مِنْ عَشَرَةٍ لَئِن يَزْنِ الرَّجُلُ بِعَشَرِ نِسْوَةٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَن يَزْنِي بِامْرَأَةِ جَارِهِ۔ آپ نے فرمایا کہ سنو، انسان کے لیے یہ زیادہ آسان ہے کہ وہ 10 عورتوں سے بدکاری کرے۔ لَئِن يَزْنِ الرَّجُلُ بِعَشَرِ نِسْوَةٍ، 10 اجنبی عورتوں سے ایک انسان بدکاری کر لے، زناکاری کر لے، یہ اس سے آسان ہے، اس سے بہتر ہے کہ اپنے پڑوس کی کسی خاتون سے ایک پڑوسی بدکاری کر لے، زناکاری کرے۔ اللہ اکبر، پڑوسی کا کتنا مقام ہے مسلمانوں۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ اسلام کی ان پاکیزہ تعلیمات کو ہم لوگ عام کریں۔ ہمارے پڑوس میں بسنے والا غیر مسلم انسان بھی اسلام کی قدر و منزلت کو پہچانے کہ اسلام کی تعلیمات کتنی پاکیزہ ہیں، وہ آپ کے کردار کو دیکھ کر کے اسلام کی پاکیزگی پر حکم لگائے۔ آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم لوگ چوری کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ما تقولون فی السرقہ، چوری کا کیا حکم ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا، حرام حرمہ اللہ ورسولہ، یہ چوری، سرقہ حرمہ اللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ نے، اس کے رسول نے اس کو حرام قرار دے دیا ہے۔ تو آپ نے یہی بات کہی کہ لَئِن يَسْرِقَ الرَّجُلُ مِنْ عَشَرَةِ أَبْيَاضٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَن يَسْرِقَ مِنْ جَارِهِ۔ ایک آدمی
10 मकानों से चोरी कर ले पड़ोस से हट करके, ये उसके लिए आसान है। अगर अपने पड़ोस के एक घर से चोरी कर लेता है तो ये बहुत भारी बात है मुसलमानों। 10 मकान से चोरी करना, 10 जगह से चोरी करना, ये पड़ोस की चोरी से आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। ऐसर पड़ोसियों के ये हुकूक हुआ करते हैं। आइए मैं आपको बताऊं, पड़ोसियों के हुकूक के ताल्लुक से हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर की रवायत है। एक मरतबा पूछते हैं सहाबा किराम से, कहते हैं कि अतदरी मा हक़्क़ुल जार, तुम लोगों को पता है कि पड़ोसियों के क्या हुकूक होते हैं? मुसलमानों, इस्लाह मुआशरा के इजलास में हाजिर होने वालों, आपने पड़ोसियों के बारे में कोई तफरीक नहीं की। हमें इस पैगाम को आम करना चाहिए कि इस्लाम इंसान को बहैसियत इंसान के देखता है। आपने पूछा तदरी मा हक़्क़ुल जार, तुम लोग जानते हो कि पड़ोसी के क्या हुकूक होते हैं? उसके बाद आपने उनके हुकूक को बड़े तफसील से बयान किया। आप लोग भी याद कर लीजिए, आपके पड़ोसी के, चाहे वो गैर मुस्लिम पड़ोसी हो, यहूदी पड़ोसी हो, नसरानी पड़ोसी हो, मजूसी हो, बहैसियत पड़ोस के उसका आपके ऊपर हक है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपसे अल्लाह और उसके रसूल मोहब्बत करें, मुझे एक रिवायत याद आई, मन सर्रहु अन युहिब्बल्लाह व रसूलहु औ युहिब्बहुल्लाह व रसूलुहु, जो ये चाहता है कि उससे उसका अल्लाह और उसके रसूल मोहब्बत करें या वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करे, फलयस्दुक़ हदीसहु इज़ा हद्दस, तो उसे चाहिए कि जुबान से जब कोई बात निकाले तो सच्ची बात निकाले। वल युअद्दि अमानतहु इज़ा तुमिन, और जब उसके पास कोई अमानत रख दी जाए तो उस अमानत को कमा हक़्क़हु वापस कर दे। वल युहसिन जिवार मन जावरहु, और जिसके साथ पड़ोस अख्तियार करे, जिसका पड़ोसी बन जाए, तो अपने पड़ोसी के साथ उसने सलूक करे, अच्छा बर्ताव करे। जब ऐसा करेगा, पड़ोसियों के साथ उसने सलूक करेगा, तो उससे अल्लाह भी और उसके रसूल भी मोहब्बत करेंगे, और गोया वो भी अल्लाह और उसके रसूल के साथ मोहब्बत करने वाला है। मुसलमानों, पड़ोसियों के हुकूक में ये भी है। हज़रत अनस की रवायत मुझे याद आती है, फरमाते हैं क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही ला युमिनु अब्दुन हत्ता युहिब्ब लिजारिही मा युहिब्बु लिनफ़्सिही। बाद रवायत में मा युहिब्बु लिअख़ीही है और बाद रवायत में लिजारिही। अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, उस वक्त तक कोई इंसान मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपने पड़ोसी के लिए वही चीज पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है। अल्लाह, हम लोग अपने आप को टटोले, अपने आप को देखें कि हमारे अपने पड़ोसियों के लिए हमारे दिल में कितनी गुंजाइश है, कितनी वसअत है। तो मैं आपको हदीस सुना रहा था, अब्दुल्लाह इब्न उमर की वो हदीस कि अतदरी मा हक़्क़ुल जार, तुम जानते हो कि पड़ोसी के क्या हुकूक हैं? उसके बाद आपने बताया, आपने 10 हुकूक गिनाए पड़ोसी के। आप इन 10 हुकूक को याद कीजिए। क्या कहा आपने? आपने कहा कि इज़ा इस्तआनका अंतहु, जब तुम्हारा पड़ोसी तुमसे कभी कोई मदद तलब करे तो उसकी मदद करो। इंसानी मुआशरा, इंसानी सोसाइटी बगैर आपसी ताआवुन के वजूद में नहीं आ सकता। एक पड़ोसी का मददगार होता है, उसके दुख सुख में काम आने वाला होता है। इज़ा इस्तआनका अंतहु, जब तुमसे मदद का तलबगार हो उसकी मदद किया करो। वइज़ा इस्तग़रज़का अक़रज़तहु, बेचारे को जरूरत पड़ गई पैसे की, रुपए की, तुमसे कर्ज मांगता है, उधार मांगता है, तुम्हारे पास गुंजाइश है तो उसको कर्ज हसना दिया करो, उसको कर्ज दिया करो।
اور وَإِذَا افْتَقَرَ عَلَيْهِ، بیچارہ حالات کی ستم ظریفی ہوئی، کل صاحب حیثیت تھا، آج فقیر و کنگال ہو گیا، تو اس کی اس کنگالی میں، اس پریشانی میں کام آیا کرو، اس کی محتاجگی میں کام آؤ۔ وَإِذَا مَرِضَ عُدتَّهُ، اور جب بیمار ہو جائے، یہ انسانی زندگی کا خاصہ ہے، انسان تندرست بھی ہوتا ہے، بیمار بھی ہوتا ہے، جب تمہارا پڑوسی بیمار ہو جائے عُدتَّهُ، تو جاؤ اس کی خبرگیری کیا کرو۔ آج ہمارا پڑوسی مسجد میں نہیں آیا، ہمارا پڑوسی بازار میں نظر نہیں آیا، کئی دن سے نظر نہیں آ رہا، اس کی خبرگیری کیا کرو، پتہ چلے کہ بیمار ہو گیا ہے تو اس کی بیمار کرسی کے لیے جایا کرو۔ اور اس کے بعد کہا کہ وَإِذَا أَصَابَهُ خَيْرٌ هَنَّأْتَهُ، اگر تمہارے پڑوسی کو کوئی خوشی لاحق ہو گئی، اس نے مکان خرید لیا، اس کو اللہ نے لڑکے سے نواز دیا، کوئی خوشی اس کو لاحق ہو گئی، اس کو اچھی نوکری مل گئی، تو اس کو دیکھ کر کے جرو بھنو نہیں، دل میں تنگی نہیں پیدا ہونی چاہیے، بلکہ ہنّأْتَهُ، جاؤ اس کو مبارکباد دینے کے لیے، اس کی خوشی میں جا کر کے شریک ہو، اس کو مبارکباد دو، اس سے حسد مت کرو۔ اور وَإِذَا أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ، اس کو جب کوئی مصیبت لاحق ہو جائے، عَزَّيْتَهُ، اس کے ہاں غمی ہو گئی، اس کا کوئی عزیز بچھڑ گیا، کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی پریشانی لاحق ہو گئی، تو جاؤ اس کی تعزیت کیا کرو۔ یہ سب حقوق میں ہے پڑوسی کے۔ وَإِذَا مَاتَ اتَّبَعْتَ جَنَازَتَهُ، بیچارہ انتقال کر گیا، تمہارا پڑوسی تمہارے پڑوس میں سال ہا سال رہا، اس کا انتقال ہو گیا، تمہاری ذمہ داری یہ بنتی ہے، اس کا حق تمہارے اوپر ہے کہ تم اس کے جنازے میں شریک ہو۔ اور کیا کہا؟ وَلَا تَسْتَطِلْ عَلَيْهِ بِالْبُنْيَانِ فَتَحْجِبَ عَنْهُ الرِّيحُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، سنو، تم اپنی بلڈنگ بنانا چاہتے ہو تو اتنی لمبی اونچی بلڈنگ مت بنا دو کہ اس کے مکان میں ہوا آنا بند ہو جائے، روشنی آنا بند ہو جائے، اس سے اجازت طلب کرو، الا باذنہ، اس سے کہو کہ میرے بھائی مجھے مکان کی ضرورت ہے، مجھے کمروں کی ضرورت ہے، مجھے مکان اونچا کرنا ہے، اس سے اجازت طلب کرو۔ بلا اجازت کے اپنا مکان اتنا اونچا مت بنا لو کہ اس کی وجہ سے وہ پریشان ہو جائے، اس کے لیے اس کی وجہ سے اس کی ہوا اور اس کی روشنی بند ہو جائے۔ اسی طریقے سے وَلَا تُؤْذِهِ بِقُطَارِ رِيحِ قِدْرِكَ إِلَّا أَن تَغْرِفَ لَهُ مِنْهَا، دیکھو اللہ نے تمہیں نوازا ہے، تمہارے پڑوس میں تمہارے پڑوسی غریب ہیں، مسکین ہیں، محتاج ہیں، بسا اوقات ان کے یہاں چولہا بھی نہیں جلتا ہے، بسا اوقات وہ لوگ فاقہ سے بسر کرتے ہیں، اس کا پاس و لحاظ کیا کرو۔ جو اپنے گھر چولہا جلاؤ، پکوان پکاؤ، تو اپنے پکوان کی خوشبو سے، ہانڈی کی خوشبو سے انہیں تکلیف مت پہنچاؤ۔ وہ بیچارہ سمجھدار ہے، سمجھتا ہے، لیکن اس کے معصوم بچے تمہارے پکوان کی خوشبو سے متاثر ہوں گے۔ اپنے غریب ماں اور باپ سے وہ بھی اسی قسم کے کھانے کا مطالبہ کریں گے، اس کے احساس کو ٹھیس لگے گا۔ فَلَا تُؤْذِي بِقُطَارِ رِيحِ قِدْرِكَ، اس کو تکلیف مت پہنچاؤ اپنے ہانڈی کی خوشبو سے۔ کوشش کرو کہ یہ خوشبو اس کے مکان تک نہ پہنچے۔ لیکن اگر تمہارے قدرت سے یہ چیز باہر ہے تو اس بات کی کوشش کرو کہ جب پکوان پکاؤ تو اس پکوان سے الا ان تغرف له منها، کچھ سالن، کچھ پکوان، کچھ پیالہ کھانا اس کے یہاں بھیج دیا کرو پکا کر کے، تاکہ اس کے بچے بھی مطمئن ہو جائیں، اس کے بچے بھی آسودہ ہو جائیں، اس کے دل میں تمہارے لیے حسد کی آگ نہ بھڑکے، بلکہ وہ تمہارے لیے، تمہارے پکوان کے لیے، تمہاری روزی روٹی کی برکت کے لیے وہ دعائیں کرتا رہے۔ الا ان تغرف له منها۔ اسی طریقے سے آپ نے آخری یہ وصیت بھی کی کہ یہ 10واں حق یہ ہے پڑوسی کا تمہارے اوپر کہ وَإِنِ اشْتَرَيْتَ فَاكِهَةً فَأَهْدِ لَهُ، جب تم کوئی پھل فروٹ خریدو
تو اس پھل میں سے، اس میوے میں سے اپنے پڑوسی کو بھی ہدیہ دیا کرو، اس کے لیے بھی خریدا کرو۔ ہمارا پڑوسی غریب ہے، اس کی بساط سے باہر ہے، اس کی قدرت سے باہر ہے کہ اپنے بچوں کو پھل فروٹ کھلائے، میوے کھلائے۔ تمہاری ذمہ داری یہ بنتی ہے، تمہارے اوپر یہ حق ہے کہ فہد رہو، اس کے لیے بھی ہدیہ لیا کرو، میوے کا ہدیہ، پھل کا ہدیہ۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، لیکن اگر تم ایسا نہیں کر سکتے، تمہیں اس کی توفیق نہیں ہوتی ہے، تو آپ طریقہ بتائیں کہ فَأَدْخِلْهَا سِرًّا وَلَا يَخْرُجُ بِهَا وَلَدُكَ لِيَغِيظَ بِهَا وَلَدَهُ۔ اگر تم اس کو نہیں دے سکتے ہو ہدیہ، تو جب میوے خریدو، پھل خریدو، تو اپنے گھر میں چھپا کر کے لے جایا کرو، ایسے جھولے میں لے جاؤ، ایسے تھیلے میں لے جاؤ کہ پڑوسی اور پڑوسی کی اولاد کی اس پر نگاہ نہ پڑے۔ اور اپنے بچوں کو بھی تعلیم کر دو کہ تمہارے بچے اس پھل کو لے کر کے باہر نہ نکلا کریں، تاکہ پڑوسی کے بچوں کو دیکھ کر ان کا دل پریشان ہو جائے، ان کے دل میں غصہ ہو، ان کے دل میں حسد کی آگ بھڑکے، ان کی زبان پر ناشکری کے کلمات ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، میرا وقت ختم ہو رہا ہے۔ پڑوسی کے تعلق سے ہمارے اوپر بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ آئیے آخر میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے پڑوسیوں کے بارے میں کتنے حساس ہوا کرتے تھے۔ ہم لوگ آپ کی امت ہیں، اور آپ ہی کے ناطے ہم لوگ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ آپ ہمارے لیے ہر طرح سے نمونہ ہیں۔ اپنے پڑوسیوں کی ضرورت کا کس طریقے سے آپ خیال کرتے تھے، بلا بتائے ہوئے بھی آپ سمجھ لیتے تھے کہ ہمارا یہ پڑوسی، اس کو کیا ضرورت ہے۔ صحیح بخاری کے حوالے سے میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں جب مدینہ آیا تھا دین کو حاصل کرنے کے لیے، اسلام سیکھنے کے لیے، تو میری حالت یہ ہوا کرتی تھی کہ میں کبھی کبھی مارے بھوک کے کلیجے کے بل زمین پر پڑ جایا کرتا تھا، اور کبھی کبھار پیٹ پر پتھر باندھ کر کے رہا کرتا تھا، پڑا رہتا تھا۔ ایک دن میں انتہائی بھوک سے نڈھال تھا، انتہائی پریشان تھا بھوک سے، اور میں ایسے راستے پر بیٹھ گیا تھا کہ یہاں سے صحابہ کرام کا گزر ہوگا، ہو سکتا ہے کوئی میری ضرورت کو سمجھ لے، کسی کا نظر کرم ہمارے اوپر ہو جائے۔ اتنے میں ابو بکر صدیق کا گزر ہوا۔ خودداری تھی صحابہ کرام کے پاس، کھل کر بیان نہیں کر سکتے تھے اپنی ضرورت کو۔ ایک آیت کے بارے میں پوچھا کہ قرآن کی یہ آیت کیسے ہے؟ کہتے ہیں کہ میرا مطلب یہ تھا کہ شاید ابو بکر صدیق آیت کے پس منظر میں میری غرض سمجھ لیں گے۔ ابو بکر نے اس کا جواب، ان کے سوال کا جواب دیا اور آگے بڑھ گئے۔ ان کے دل کی جو آواز تھی اس کو سمجھ نہیں سکے۔ اس کے بعد ہمارے فاروق کا گزر ہوا، ان سے بھی میں نے ایک سوال کیا کہ آیت کے بارے میں نے پوچھا، وہاں بھی ہماری غرض و غایت یہی تھی کہ ہماری ضرورت کو سمجھیں گے، لیکن وہ بھی ہماری ضرورت کو نہیں سمجھے اور آگے بڑھ گئے۔ اس کے بعد محسن انسانیت نبی رحمت رحمت للعالمین علیہ الصلوۃ والتسلیم کا گزر ہوا۔ آپ آئے، مجھے دیکھا، فتبسم، آپ مسکرا پڑے، میرے چہرے کو دیکھا، آپ نے میرے چہرے میں میری ضرورت کو پڑھ لیا۔ یہ ابو ہریرہ اصحاب صفہ میں تھے نا، یہ نبی کے پڑوسی تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حجرے کے بغل میں ایک چبوترا تھا، وہاں پر یہ صحابہ کرام تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، آپ کے سب سے قریبی پڑوسی۔ ابو ہریرہ کو دیکھا کہ ابو ہریرہ ہمارا پڑوسی یہ راستے میں پڑا ہوا ہے، سمجھ لیا کہ بیچارہ کافی بھوکا ہے۔ کہا ابو ہریرہ الحق، میرے پیچھے پیچھے آؤ۔
کہا ابو ہریرہ، کہا لبیک یا رسول اللہ، میں تو حاضر ہوں۔ کہا میرے پیچھے پیچھے چل پڑو۔ گئے پیچھے پیچھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی بیوی کے پاس پہنچے، اجازت طلب کی گھر میں جانے کی۔ گھر میں داخل ہوئے، ابو ہریرہ کو گھر میں لے گئے۔ دیکھا کہ گھر میں دودھ کا ایک پیالہ رکھا ہوا ہے۔ مسلمانوں، آج ہمارے پڑوس میں ہمارے کتنے پڑوسی طرح طرح کی ضرورتوں کے ضرورت مند ہیں۔ ہم لوگ ان کی ضرورتوں کا کتنا پاس و لحاظ کرتے ہیں، ہم سب کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ہم لوگ اس رسول کی امت ہیں جو اپنے پڑوسی ابو ہریرہ کی ضرورت کو بلا بتائے کیسے سمجھتا تھا۔ لے گئے، گھر میں دیکھا پیالہ ہے، کہا، پوچھا کہ یہ دودھ کا پیالہ کہاں سے آ گیا؟ گھر سے جواب ملا کہ فلاں آدمی نے آپ کے لیے ہدیہ بھیجا ہے۔ آپ نے کہا یا ابا ہر، پیار کے مارے ابو ہریرہ کے بجائے آپ نے ابو ہر کہا۔ ابو ہر، لبیک یا رسول اللہ، میں تو حاضر ہوں، بتائیے کیا حکم ہے؟ ابو ہریرہ نے سمجھا کہ شاید مجھ سے کہیں گے کہ یہ دودھ نوش کر جاؤ، یہ دودھ پی لو۔ کہتے ہیں کہ الحق الی اصحاب الصفہ، ارے جاؤ چبوترے پر جو صحابہ کرام ہمارے جتنے پڑوسی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں بیچارے تعلیم حاصل کرنے والے، سب کو بلا لاؤ، سب کو بلا لاؤ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اساءنی ذلک، جب آپ نے یہ بات کہی کہ ابو ہریرہ جاؤ ہمارے سارے پڑوسیوں کو بلا لاؤ، تو مجھے یہ بات بڑی ناگوار سی گزری، ناگوار یہ گزری۔ ما لهذا القدر فی اہل الصفہ، یہ دودھ کا ایک پیالہ یہ سارے اصحاب صفہ کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ کاش مجھے کہہ دیتے پینے کے لیے، میں اتنا بھوکا ہوں، اتنا پیاسا ہوں، تو شاید کچھ میری جو ہے اس سے جان بچتی، لِتَقَوَّى بِهِ، مجھے کچھ تقویت اس سے حاصل ہو جاتی۔ لیکن کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے علاوہ اور اس حکم کی فرما برداری کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ آپ کے حکم کی تعمیل میں میں چلا گیا دل کو مسوستے ہوئے، اور آپ کے سارے پڑوسیوں کو، اصحاب صفہ کو میں جمع کر لایا، سب کو لایا۔ سب آئے، اور سب نے اپنی اپنی جگہ لے کر کے گھر میں سب بیٹھ گئے۔ مجھے پتا تھا کہ جب یہ سب آ جائیں گے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھی سے کہیں گے کہ اے ابو ہریرہ ان لوگوں کو پلا ڈالو، اور جب ہم پلائیں گے تو ہمیں آخر میں کچھ بھی نہیں مل سکتا اس سے۔ وہی ہوا، جب سب اپنی جگہ بیٹھ گئے، کہا ابا ہر، کہا فرمائیے کیا کہہ رہے ہیں، اب کیا حکم ہے؟ کہا لے پیالہ پکڑو اور ان سب کو پلا ڈالو۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین کس طریقے سے برکت دیتا ہے جب انسان کی نیت میں اخلاص ہو، انسان کی نیت میں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تعامل کرنے کا جذبہ ہو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں اس دودھ کے پیالے کو لے کر کے ایک صحابی کے پاس گیا، اس سے پینے لگے، پیتے پیتے سیراب ہو گئے۔ اس کے بعد دوسرے کو میں نے پیش کیا، وہ بھی پی کر کے آسودہ ہو گیا، تیسرے کو پیش کیا، وہ بھی پی کر کے آسودہ ہو گیا۔ اس طریقے سے جتنے بھی آپ کے پڑوسی یا صحاب صفہ تھے سب لوگ دودھ پی کر کے آسودہ ہو گئے۔ اس کے بعد دودھ کا پیالہ بچ گیا، اس میں دودھ بھی ہے۔ نبی مکرم مسکرا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ابو ہریرہ ما بقی الا انا وانت، صرف اب ہم اور تم بچ گئے۔ ایسا کرو کہ تم بھی اب نوش کر جاؤ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی جو ہے منہ لگا دیا پیالے کے اندر، پیتا رہا۔ آپ نے کہا اشرب، اور پیو، پھر میں پیا، کہا اشرب اور پیو، کہا بار بار آپ کہتے رہے، میں بالکل آسودہ ہو گیا۔ آخر میں نے کہا لم اجد له مسلکن، اب میرے پاس کچھ بھی گنجائش نہیں ہے میرے پیٹ میں،
میرا پیٹ بالکل بھر گیا، دودھ سے آسودہ ہو گیا۔ اس کے بعد نبی رحمت نے بچے کھچے اس دودھ کے پیالے کو اور دودھ کو آپ نے نوش فرما لیا۔ مسلمانوں، میرا وقت بھی ختم ہو گیا، اور بھی کئی ایک واقعات ذہن میں تھے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کس طریقے سے اپنے پڑوسی اصحاب صفہ کا خیال کیا۔ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم لوگ بھی اپنے پڑوس میں بسنے والے انسانوں کا، چاہے وہ انسانوں کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی دین سے ہو، ہم بحیثیت پڑوسی کے اپنے زندہ اور جاوید کردار کو ان کے سامنے رکھیں، اور ہمارا یہ کردار انہیں خود اس بات کے لیے قائل کرے کہ اسلام کتنا بھائی چارگی، ہمدردی، غمگساری کا مذہب ہے۔ اس بات کی ضرورت ہے مسلمانوں، آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم برادران وطن کو بتا دیں کہ یہ مسلمان جب پڑوسیوں کے حقوق کی بات کرتا ہے تو وہ صرف مسلمانوں کی بات نہیں کرتا، وہ صرف اپنے رشتہ داروں کی بات نہیں کرتا، بلکہ یہ مسلمان جب پڑوسی کی بات کرتا ہے تو وہ انسان کی بات کرتا ہے۔ اس کے پڑوس میں بسنے والا انسان، پڑوسی، چاہے مسلم ہو غیر مسلم ہو، وہ سب کے حقوق کا پاسبان ہے، اور سب کے ساتھ بحیثیت پڑوس کے ان کے حقوق کو نبھانا جانتا ہے۔ اور آپ کو اس طرح کی مثالیں نبی مکرم کی زندگی میں ملیں گی کہ آپ نے کس طریقے سے ایک یہودی اور یہودی لڑکے کے ساتھ کس طریقے کا سلوک کیا کہ وہ آپ کے سلوک سے متاثر ہو کر کے وہ اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اور اس طرح کی مثالیں آپ کو بعد کے ادوار میں ائمہ کرام کے زمانے میں بھی ملیں گی۔ یہ وقت نہیں ہے تفصیل سے بیان کرنے کا۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح طور سے پڑوسیوں کے حقوق کو پہچاننے کی توفیق دے اور ان کے واجب حقوق کو ادا کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ اللہ خیرن۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، میں دل کی گہرائیوں سے برادر فاضل جناب مولانا محمد جنید مکی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی بے شمار مشغولیات کے باوجود اس کے لیے وقت نکالا اور یہاں پر بہت ہی مؤثر اور مفید انداز میں اسلام کا پیغام اور اس کی تعلیم کو پڑوسیوں کے حقوق کی روشنی میں پیش کیا۔ چونکہ آپ کی ٹرین ابھی 11:15 بجے ہے، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی پروگرام کو بیچ میں چھوڑ کر آپ کو جانا پڑ رہا ہے۔ میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اور اے میرے بھائیوں، دوستوں، ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو مختلف خوبیوں سے نوازا ہے۔ بہت سے لوگوں کو اسلامی حکومت اور اسلامی نظام کے تحت رہنے کا موقع دیا، لیکن ہم وہ ہیں جنہیں اللہ نے ہمیں ہندوستان جیسی ایسی عظیم جمہوریت میں رہنے کا موقع دیا جس میں ہم بھی رہتے ہیں، دین اسلام کے ماننے والے بھی اور مختلف دوسرے ادیان، مذاہب، افکار، نظریات اور مسلک کے ماننے اور سمجھنے والے بھی۔ یہ اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ ہمیں بغیر مانگے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایسے بے شمار افراد کو ہمارے پاس بھیج دیا کہ ہم دعوت کو زبان سے انجام دینے کے بجائے اگر اپنے عمل کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے معاملات کے ذریعے ان کے ساتھ اس انداز میں پیش کریں کہ وہ سمجھ جائیں کہ ایک مسلمان کے ہمارے ساتھ ہونے میں، ہمارے پڑوس میں ہونے سے، ہمارے آس پاس رہنے سے کیا فرق ہوتا ہے۔ اس سے اس کی عزت، اس کی آبرو محفوظ رہتی ہے، اس کا پڑوسی بھوکا نہیں رہ سکتا ہے۔ اگر وہ بیمار ہوگا
پڑوسی مسلمان ہے تو شاید اس کے رشتہ دار حقیقی طور پہ نہ آئیں، لیکن ایک مسلمان آ کر کے اس کی تیمارداری اور دیگر ضروریات کو پورا کرے گا تو شاید اسلام کا وہ پیغام اور وہ دعوت زیادہ اچھے انداز میں ادا ہو سکتا ہے جو ہم زبانی طور پہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ضرورت ہے کہ ان تعلیمات کے مطابق ہم اپنے کو ڈھالیں اور اسلامی نظریات اور تعلیمات کتابی باتیں نہ رہ جائیں، نظریات، افکار اور تھیوری کے طور پہ نہ رہ جائیں، بلکہ یہ افکار ہمارے عمل میں جگہ پائیں، سماج سمجھے کہ یہ محلہ اچھا کیوں ہے، اس لیے کہ یہاں مسلمان رہتے ہیں۔ فلاں مسلمان جب ایک غیر مسلم کے ساتھ رہا تو غیر مسلم اپنے گھر سے کئی دنوں کے لیے دور چلا گیا، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے میں نہیں ہوں تب بھی میری ضرورتیں مجھ سے زیادہ اچھے انداز میں یہ مسلمان ادا کر سکتا ہے، میری پریشانی کو یہ مسلمان محسوس کرے گا، ہم سے زیادہ تڑپ اٹھے گا، پریشان ہو اٹھے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، ضرورت ہے ان تھیوری اور نظریات کو عملی اور پریکٹیکل شکل دینے کی۔ اگر ہم نے اس میں کامیابی حاصل کی تو انشاءاللہ اسلام ہماری ذات سے بدنام نہیں ہوگا، بلکہ اسلام کو لوگ مسلمانوں کے سیرت و کردار سے سمجھنے اور اپنانے کی کوشش کریں گے۔ لہذا میرے بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، آپ ثبوت دیں کہ آپ ایک مسلمان ہیں اور آپ کے ہوتے ہوئے یہ ملک ڈوب نہیں سکتا، اس ملک میں ظلم و زیادتی نہیں ہو سکتی، اس ملک میں آپ کے رہتے ہوئے آپ کا پڑوسی پریشان نہیں ہو سکتا، آپ کے رہتے ہوئے آپ کا پڑوسی بھوکا نہیں رہ سکتا، آپ کے ہوتے ہوئے آپ خوشی منائیں، آپ کا پڑوسی رنجیدہ ماحول میں رہے، یہ تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر آپ نے یہ کیا تو اس ملک میں، اس سماج میں، اس محلے میں اپنے وجود اور اسلام کی افادیت کو ثابت کیا۔ اور اگر نعوذ باللہ ایسا نہیں ہو سکا تو اسلام ہماری ذات سے اگر بدنام ہوا تو وہ ذمہ داری ہماری اور آپ کی ہوگی، اسلام کی نہیں۔ اسلام اور اس کی تعلیمات اس سے کہیں زیادہ بلند ہے۔ میرے بھائیوں،